السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کہ آپ نے انجیر کی قلم کیسے لگانی ہے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، والتین والزیتون، سورہ جو 3 ہے وہ اسی انجیر کے نام کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے پھل ہوتا ہے انتہائی لذیذ ہوتا ہے، انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، یہ ہر گھر کے اندر اس کا پودا، اس کا درخت ہونا چاہیے۔ تو اس کی آپ لگائیں قلم، تو جو انتہائی آسان ہے۔ اس کا پھل تازہ کھائیں آپ، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ اس کو خشک کر کے جو بازار میں ملتی ہے زیادہ تر خشک ہوتی ہے، تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ تو اس کو لگانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اس کی قلم آپ نے لے لینی ہے، اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی موٹی ہونی چاہیے۔ یہ زیادہ موٹی ہے، یہ بریک ہے، دونوں طرح کی آپ قلمیں لگا سکتے ہیں۔ تو قلم آپ نے اس دینی ہے جو کم از کم سال پرانی ہو۔ سال پرانی ہوتی ہے، وہ ذرا مضبوط ہوتی ہے، وہ زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ زیادہ جو اگر آپ چھوٹی لیں گے تو تھوڑے مہینوں کی لیں گے تو وہ ذرا نرم ہوتی ہے۔ تو درمیانے والی ہونی چاہیے، نہ زیادہ پرانی سخت ہو اور نہ ہی زیادہ تازہ ہو۔ اس کے اندر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی عمر کے حساب سے، اور اس کی جو لینتھ ہے، اس کی جو لمبائی ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مناسب، انتہائی موزوں اور انتہائی مناسب سائز ہے اس کا، درمیانے والا۔ یہ 6 سے لے کر 10 سے 12 انچ تک آپ اس کی قلم لگا سکتے ہیں۔ اس کے اندر تیسری چیز کا آپ نے خیال رکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہوتی ہیں نا آنکھیں، 1 2 3، یہ دیکھ لیجیے 4، یہ 4 آنکھیں کم از کم اس قلم کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو چیز ہے نا، یہاں پہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں، یہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، یہاں سے بنتی ہیں اس کی جڑیں، بنتی ہیں جڑیں پھیلتی ہیں، اور یہ جو اوپر والے 2 حصے ہوتے ہیں، یہاں میں سے دونوں میں سے کسی نہ کسی سے اس کی شاخیں نکل آتی ہیں، یہاں سے یہ پھوٹ پڑتی ہے، اس کی یہاں سے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو نیچے والا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اس زاویے سے 45 کے زاویے سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، یہاں جو چیز ہوتی ہے، یہاں پہ لگانی ہوتی ہیں آپ نے روٹس ہارمون۔ اگر آپ کے پاس روٹس ہارمون نہیں ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا، آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کوار گندل، جسے ایلو ویرا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایلو ویرا نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ نے یہ جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے، اس کو ایلو ویرا لگا لیں، روٹس ہارمون لگا لیں، کوار گندل کا گوتا یہاں پہ لگا لیں، تو پھر اس کے اندر زیادہ چانس پڑ جاتے ہیں اس کی جلدی پیدائش ہونے کے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، ایسے ہی لگا لیں، یہ بہت ہی جلدی گروتھ کر جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مٹی جو ہے یہ بھربھری ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے، تازہ ہونی چاہیے، زرخیز ہونی چاہیے، مٹی نکاسی والی ہونی چاہیے جس کے اندر پانی جمع نہ ہو۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے لگا لینی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ نرم جگہ ہے، اور یہ میں نے اس کو یہاں پہ دبا دیا اچھے طریقے سے۔ آپ نے اس کو دبانا ہے یہاں سے، یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے آپ دبائیں گے تو پھر یہ ہلتی نہیں ہے، اپنی جگہ سے برقرار رکھتی ہے۔ پانی آئے، ہوا تھوڑی بہت آئے، یا اس کو کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی چھیڑ دے تو پھر بھی ابھی جگہ کے برقرار رکھتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے اوپر آپ ٹیپ لگانا چاہیں، اس کو کور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ اس کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہے، دوسرا اس کو خشک نہیں ہونے دیتی، اس کے اندر جو نرمائی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، اس کو خشک نہیں ہونے دیتی۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر ہلکے سے یہاں سے ٹیپ کے ساتھ اس کو بل دے دیں تاکہ یہ محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں سے اس کی روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے، آپ بھی لگائیں، گھر کی اس کو زینت بنائیں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔